قبول بھی کرتے ہیں اور لوگ ان پر رشوت کی تہمت بھی نہیں لگاتے. چنانچہ ایسے حضرات کا تحفہ قبول کرنا مظنہ تہمت سے خارج ہونے کی وجہ سے جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہی احکام اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہیں کہ اسلامی بہنیں بھی جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اپنی ماتحتوں سے تحفے نہ لیں، کہ یہ بھی تحفے لیں گی تو پھر مظنہ تہمت قرار دیا جائے گا اور گناہگار ہوں گی، دینے والی بھی گناہگار ہوگی. البتہ ایسا چھوٹا تحفہ جیسے کہ نالے پاک کا کارڈ پیش کر دیا یا ₹2 والی کوئی چھوٹی سی قلم، یعنی کہ انتہائی کم قیمت، ₹2 کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ پیش کر دی تو وہ جائز ہوتی ہے. اسی طرح ایسی دعوت جو اپنے ذمہ دار کے لیے خصوصی نہیں ہے، مثال کے طور پر اپنے گھر پہ شادی کی تقریب ہے یا خود اپنی شادی کی تقریب ہے تو ولیمے کی دعوت سب کو دے رہا ہے، وہ اپنے نگران کو بھی دے دی، رکن شورا کو بھی دے دی، بڑے ذمہ دار کو بھی دے دی، کسی پولیس افسر کو بھی دے دی. تو اب یہ خصوصی دعوت نہیں ہے، نہیں تو سب کو دی تو یہ صحیح ہے، اس میں حرج نہیں ہے. خصوصی دعوت میں بھلے سب کو بلایا، لیکن خصوصی دعوت کی تعریف یہ کہ جس کو دعوت دی نا خصوصی، اس کا مطلب یہ کہ وہ نہیں آئے گا تو دعوت ہی نہیں ہوگی، اس کو خصوصی دعوت کہتے ہیں. کہ نگران کی دعوت کی آپ نے کہا آپ کی میرے گھر دعوت ہے، دیکھو آپ آئیں گے تو دعوت ہے، نہیں آئیں گے تو دعوت نہیں ہوگی، یا انڈر اسٹوڈ ہو کے یا نہیں آئیں گے تو دعوت نہیں ہوگی، پتہ چل جاتا ہے آپ کی دعوت رکھنی ہے، مجھے ٹائم دے دو، آپ نے اپنے نگران سے کہا. تو یہی خصوصی دعوت کا مطالبہ ہے. پھر آپ بھلے کہیں کہ یار اپنے نیاز کی نیت کر لیں گے، جیسے بعض لوگ وہ تیجا کرتے ہیں میت کا اور نیاز کی نیت کر لیتے ہیں، وہ من کو بنا لیتے ہیں کہ ہم نے نیاز کی. تو اصل مسئلہ وہ دعوت یعنی انتقال کے بعد میت کے 3 دن تک سوگ کے دن ہی ہے، ان 3 دنوں میں دعوت ہی مشروع نہیں ہے. تو نیاز کی نیت کر لینے سے وہ دعوت کا حکم تو نہیں بدلے گا نا، بلکہ نیاز میں بھی تو دعوت دی جاتی ہے نا. حتیٰ کہ اگر کسی نے نیاز کی دعوت کی ہے اور آپ کو دعوت نہیں دی تو بعض نادان لوگ چلے جاتے ہیں کہ یار یہ تو نیاز میں تو سب کا حق ہے. اور کہاں کا حق ہو گیا نیاز میں سب کا؟ ارے اسی مالک تو وہی ہے جو جس نے نیاز کی. اگر اس نے مخصوص لوگوں کو بلایا ہے تو بغیر دعوت میں چلا گیا تو وہ چور ہو کر داخل ہوا اور غارت گری کر کے نکلا. حدیث میں کہ جو مطلب بغیر دعوت کے گھس جائے کسی کے وہ کھا کے نکلے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہاں جہاں قرائن واضحہ ہو، جہاں واضح قرینہ ہو کہ بھئی یہ سب کے لیے. اب واضح قرینہ کہاں ہے؟ بھئی مزار شریف پر عرس ہو رہا ہے اور وہ دیکھیں چڑھی ہوئی ہیں اور لنگر کھلایا جا رہا ہے، تو اس میں بے شک بغیر دعوت کے کھائیں کہ یہ قرینہ ہے کہ یہ مزار پہ جو جاتا ہے اس کو کھانا مل رہا ہے. یا اسی طرح کسی سرمایہ دار نے وہ شامیانے تانے ہوئے یا اپنے بھلے مکان میں ہی وہ سب کو مطلب انڈر اسٹوڈ ہے یا کہا ہوا ہے کہ بھئی سب کو لے آؤ، سب کی دعوت ہے، تو ایسے موقع پر سب کھا سکتے ہیں. ورنہ بیچارہ اپنے گھر میں کیا ہے، بعض لوگ کارڈ چھاپتے ہیں، اس کے بڑا اہتمام کرتے ہیں دعوت کا، اچھی بات ہے، نیاز کا احترام اچھا ہے. تو اگر وہ سب کو نہیں کر سکتا، اتنا خرچہ نہیں برداشت کرتا یا نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کر سکتا، اس نے 1-2 دیگیں پکائی ہیں تو اب سارے ٹوٹ پڑے تو کس کس کو پورا کرے گا. تو نیاز میں بھی بغیر دعوت جانا جو ہے نا، جبکہ وہ ہے ہی دعوت کی تو جائز نہیں ہے. اور عام ہے، واضح قرینہ ہے، جیسے کہ مثال دی میں نے مزار وغیرہ کی، عرس وغیرہ کی. عرس میں بھی کسی نے اگر اپنے پیر صاحب کا عرس کیا اپنے گھر پہ، گوشت پاک ہمارے پیر صاحب ہیں، کسی نے اپنے گوشت پاک کا عرس کیا کہ بھئی 11 کلو چاول پکائے اس نے 11ویں شریف پہ، اور اپنے خاص اسلامی بھائیوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو اس نے مدعو کیا، اچھی بات ہے، جائز ہے. اب اس میں آپ نے کہیں سے سن لیا ہو گوشت پاک کی نیاز ہے، میرا حق ہے، اپنا آبائی حق سمجھتے ہوئے آپ جا گھسے تو آپ کے لیے جائز تھوڑی ہو جائے گا، چاہے نیاز ہو. تو اس لیے نیاز بھی دعوت کی ہے تو شادی کا کھانا بھی دعوت کا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.